الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی رحمت سے اللہ رب العزت نے عمرہ کی سعادت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں ترجمہ قرآن کا کے اسباق جو ہیں وہ پچھلے 3 ہفتے میں پیش نہ کر سکا۔ آج سے انشاءاللہ دوبارہ اسباق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: یا اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور انی، بے شک میں، فضلتکم، میں نے فضیلت دی ہے تم کو، علی العالمین، جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اولاد یعقوب یعنی یہودیوں کو مخاطب ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اولاد یعقوب ہی دراصل یہودی ہیں۔ آل یہود جو ہیں ان کو آل یعقوب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام امتوں میں سے سب سے افضل امت اور سب سے فضیلت والی امت جو بنائی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اولاد یعقوب یعنی یہودی جو تھے، یہ ان کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے تمام امتوں میں سب سے افضل اولاد یعقوب کو بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنی اسی نعمت کو اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے یہودیوں پر کی ہیں، آل یعقوب پر کی ہیں، بنی اسرائیل پر کی ہیں، اللہ رب العزت ان کو وہ اپنی نعمتیں یاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اور اپنی احسانات جتلا کر، بتلا کر، یاد کروا کر اگلی ہی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 48: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں نفع دے گا، نفسن، کوئی شخص بھی، عن نفسن، کسی شخص کو بھی، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کسی بھی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منها، اس سے، عدل، کسی قسم کا کوئی بدلہ اور فدیہ یہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اور آل یعقوب کو یہاں مخاطب ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن قیامت کا دن ہوگا، اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کسی بھی شخص کی کسی دوسرے کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اللہ رب العزت جس کو اجازت عطا فرمائیں گے
اس کی سفارش وہ ضرور قبول کر لی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی امت کے حق میں، یا اور دوسری احادیث مبارکہ کے اندر حافظ قرآن کی سفارش اللہ رب العزت وہ قبول فرمائیں گے۔ تو اسی طرح جس شخص کو اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائیں گے اس کی سفارش تو قبول ہوگی، ادروائز کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو۔ یہاں اللہ رب العزت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی طور پر مخاطب ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان سے مخاطب ہے، اور قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان سے مخاطب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اچانک ایک چیخ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بہن اپنی بہن سے بھاگے گی، ماں اپنی بیٹیوں سے اور اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، اور باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کہیں مجھ سے یہ نیکیاں نہ طلب کر لیں۔ تو قیامت کے اس قدر ہولناک دن ہوگا، اور اللہ رب العزت بھی اسی دن سے ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ جس دن کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کو جس کو اللہ رب العزت اجازت مرحمت فرمائیں گے، اجازت عطا فرمائیں گے کہ وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ یہ شخص صرف سفارش کر سکے گا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے، ہمیں چونکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خیر امت، بہترین امت کا لقب عطا فرمایا ہے، اس سے ما قبل اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، امت محمدیہ سے قبل جتنی بھی امتیں آئی ہیں اس دنیا کے اندر، ان ساری امتوں میں یہودی جو ہیں، آل یعقوب جو ہے، بنی اسرائیل جو ہیں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے، لیکن امت محمدیہ کے آنے کے بعد ساری امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی امت وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، یہی ارشاد فرمایا۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے برائی سے بچنا چاہیے اور نیکی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگلے سبق تک کے لیے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔